پھر ایک اور ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا کرائٹیریا بیان فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تمہارا الٹیمیٹ گول کیا ہے، جو شخص جنت میں چلا جائے گا وہ کامیاب، اور جو جہنم میں گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ہماری زندگی کا جو اینڈ آبجیکٹیو ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے جنت میں پہنچنا ہے۔ اب جنت میں جب پہنچنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنا کوئی آپ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کی ایک وہ ہوتی ہے جو جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہی سفر ہوتا ہے نا، منزل کیا ہے۔ اسلام آباد سے لاہور کے لیے سفر کرنے کا پلان کیا، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے بائی روڈ، موٹر وے کے تھرو جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ بھئی میری منزل کیا، میں نے لاہور پہنچنا ہے۔ اب آپ اپنے سفر کی جب تیاری شروع کی اور آپ سفر کے لیے نکلے، اور آپ جب موٹر وے کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ فورک آتا ہے کہ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو وہ موٹر وے جاتی ہے پشاور کی طرف، لیفٹ پہ جائیں گے تو وہ موٹر وے جاتی ہے لاہور کی طرف۔ تو اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ لاہور کی طرف والی موٹر وے پہ ہی چلیں گے نا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پشاور والی سائڈ پہ ٹرن کر لوں اور میں پہنچوں لاہور، تو کبھی پہنچیں گے لاہور؟ نہیں پہنچیں گے، کیونکہ آپ کو جو منزل آپ نے طے کی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن راستہ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ صرف منزل کی خواہش کر لینا کہ میں لاہور پہنچ جاؤں اور آپ راستے غلط پہ چل رہے ہو تو آپ کبھی لاہور نہیں پہنچیں گے۔ آپ رائٹ سائڈ پہ جب جائیں گے تو آپ کو وہ چرسی تکہ تو پہنچ جائیں گے، لیکن بٹ کی کڑھائی پہ نہیں پہنچ سکتے آپ، ایسا ہی ہے نا۔ تو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی منزل بھی ٹھیک ہو اور آپ کا راستہ بھی ٹھیک ہو۔ اسی طریقے سے جانا تو ہم چاہتے ہیں جنت، لیکن خدا نہ خاصہ چل رہے ہوں اس راستے کے اوپر جو راستہ جاتا ہے جہنم میں، تو کبھی جنت پہنچ سکیں گے؟ تو جنت جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی راستہ بھی تو بتایا ہوگا۔ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا، جب جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے جنت دیکھ کے آئیے۔ اب جب جبریل علیہ السلام جنت دیکھ کے آئے تو واپس آ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کیا آپ نے دیکھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کی ذات کی قسم، جو شخص بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا کہ جنت ہے کیسی، اتنی خوبصورت ہے، وہ تو اس میں لازمی جانے کی خواہش کرے گا، وہ ہر عمل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کو جنت میں پہنچا دے، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا۔ تو اتنی خوبصورت ہے۔ اب جنت ہے کتنی خوبصورت؟ ظاہر ہے اس کی جو آج ہم جب جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل پلیس ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مشکلات ہیں جنت میں کوئی مشکل نہیں، نہ کھانے کے مسئلے، نہ روٹی کے مسئلے، نہ جاب کے مسئلے، نہ آفس کے مسئلے، نہ اسکول کے مسئلے، نہ ایجوکیشن کے مسئلے، نہ کوئی باس ہوگا، نہ کوئی کچھ ہوگا۔ آپ کی اپنی خواہش کے مطابق آپ نے جو کھانا ہے آپ کو مل جائے گا، آپ نے جو پینے کا سوچا وہ آپ کو مل جائے گا۔ مردوں کے لیے خوبصورت عورتیں، عورتوں کے لیے خوبصورت مرد، وہاں پہ شراب کا انتظام، وہاں پہ موسیقی کا انتظام، ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان اپنی دنیا کی زندگی میں آئیڈیلائز کرتا ہے، یار نہیں اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں مالے رکھی ہیں۔ تو جو شخص بھی جنت کا سنے گا، جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بھی جنت کا سنے گا وہ تو اس سے پیچھے نہیں رہے گا، وہ تو ہر عمل کرے گا کسی طریقے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا، جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا۔ تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیے۔ تو جب جبریل علیہ السلام دیکھ کے آئے واپس تو انہوں نے آ کے کہا یا اللہ یہ تو اتنی مشکلات ہیں، تو جنت میں تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا، یہ تو جنت میں جانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا یہ تو اتنا مشکل کام ہے، تو جنت میں تو کوئی بھی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جنت میں تو شاید کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ صبح فجر 0 ڈگری سینٹی گریڈ میں صبح فجر پہ اٹھنا، 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ میں پیدل نماز کے لیے جانا، کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کے اپنی خواہش کو دبانا، یا مرد کو دیکھ کے اپنی خواہش کو دبانا، موسیقی سے بچنا، گانوں سے بچنا، غلط حرکتوں سے بچنا، شراب سے بچنا، جوئے سے بچنا، سود سے بچنا، ٹریولنگ کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اپنے آپ کو ہر قسم کی سچویشن میں آپ کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ساری آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، رائٹ؟ اللہ جس کو توفیق دے وہ کرتا ہے، اپنی محنت اپنی کوشش اللہ سے مانگنا ہے، لیکن یہ سب مشکل کام ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تو اتنی مشکل ہے کہ شاید کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، اور جہنم کو بنانے کے بعد جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کے دیکھیے۔ تو جب جہنم دیکھ کر آئے جبریل علیہ السلام تو انہوں نے واپس آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا آپ کی ذات کی قسم
کہ جو شخص بھی جہنم کے بارے میں سن لے گا وہ تو ہر اس چیز سے دور رہے گا جو اس جہنم میں جانے کی وجہ بنے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات اور لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا، اور پھر کہا کہ اب جا کے دیکھیے۔ تو جب دیکھ کر واپس آئے تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو اس کا جو راستہ ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اتنی اٹریکشنز ہے جہنم کے راستے کے اوپر کہ ہر بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ اب آپ سوچئے تو صحیح، آج کیا کیا اٹریکشنز ہیں۔ میوزک اٹریکٹیو ہے کہ نہیں؟ آبویسلی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ، خوبصورت لڑکیوں کے لیے لڑکے اور لڑکوں کے لیے لڑکیاں، اور فیشنز اور کپڑے اور ناچ گانا، اور ایسے ایسے شوز اور ایسی ایسی پارٹیز اور ایسی ایسی سچویشنز ہیں کہ لوگ اسی کو انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر سکون سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شیطان نے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے، اور شیطان کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے کہ وہ خواہشات کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو اتنی خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہر انسان اس ڈائریکشن میں فطرتی طور پہ اٹریکٹ ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو جو راستے نافرمانی کے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں وہ سارے جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اپنی زندگی میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کریں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اس کا ایک سمپل فارمولہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا دیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہوگی وہ راستہ کبھی جنت میں جانے والا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں بتا دیا۔ تو جانا ہم چاہتے ہیں جنت میں، تو ہمیں جنت کے جانے کے لیے پھر وہ راستہ بھی اختیار کرنا پڑے گا، چاہے جیسی بھی مشکلات آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں پہنچیں۔